آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے شہر کی جسے انسانی تاریخ کے ناقابل یقین کارناموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا شہر جو سمندر کے بیچ میں واقع ہے، جہاں سڑکیں نہیں بلکہ نہریں ہیں اور نقل و حرکت کے لیے کشتیوں کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہے شہر وینس، جسے ناقابل یقین انجینئرنگ کا شاہکار کہا جا سکتا ہے۔ وینس کی یہ کہانی صرف ایک شہر کی تعمیر کی نہیں بلکہ عزم تخلیق اور انسانی عقل کی انتہا کی کہانی ہے۔ یہ جاننا دلچسپ ہوگا کہ تقریباً 1000 سال پہلے ایک دلدلی زمین پر لوگ کیسے آباد ہوئے اور اس جگہ کو ایک مضبوط شہر میں تبدیل کیا۔ تو آئیے وینس کے اس حیرت انگیز سفر کو شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 5ویں صدی عیسوی میں، جب رومی سلطنت زوال پذیر تھی۔ مختلف جنگجو قبائل جیسے بربری اور ہن رومی علاقوں پر حملہ آور ہو رہے تھے اور شہروں کو تہس نہس کر رہے تھے۔ ان حملوں نے رومی شہروں کو برباد کر دیا اور وہاں کے لوگوں کو اپنی جان بچا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ سمندر کے قریب رہنے والے ان لوگوں کے پاس ایک ہی راستہ بچا کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر قریبی جزیروں کی طرف بھاگ جائیں۔ یہ جزیرے دلدلی علاقے میں واقع تھے، جہاں کی زمین اتنی نرم تھی کہ اس پر ٹھہرنا بھی مشکل تھا۔ ان جزیروں کی مٹی پر قدم رکھنا بھی ایک کٹھن چیلنج تھا، لیکن ان لوگوں نے ہار ماننے کی بجائے اس جگہ کو اپنا مسکن بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ان کے لیے نہایت مشکل تھا، لیکن یہیں سے وینس کے حیرت انگیز سفر کا آغاز ہوا۔ ان لوگوں نے دلدلی زمین کو مستحکم کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ دریافت کیا، جو اس وقت کے لحاظ سے نہایت ہی جدید تصور کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ارد گرد کے جنگلات سے مضبوط اور موٹے درخت جیسے ایلم اور اوک کے درخت کاٹے اور ان کے ستون تیار کیے۔ ان ستونوں کو 5 میٹر گہرائی تک زمین میں دھنسایا گیا تاکہ یہ نیچے کی سخت زمین کو پکڑ سکیں اور مضبوط بنیاد فراہم کر سکیں۔ ان ستونوں کو پانی میں رکھنے کا ایک اضافی فائدہ یہ ہوا کہ پانی میں موجود نمی نے ان کو سڑنے سے بچایا اور یہ ستون مزید مضبوط ہو گئے۔ 1000 سال بعد آج بھی یہ ستون قائم ہیں اور وینس کے حیرت انگیز ڈھانچے کی بنیاد بنے ہوئے ہیں۔ اب ایک اور مسئلہ تھا، ان جزیروں کو آپس میں کیسے جوڑا جائے، چونکہ یہاں زمین نہیں تھی کہ عام سڑکیں بنائی جائیں۔ اس لیے وینس والوں نے نہروں کو راستوں کا درجہ دیا اور یہاں کے لوگوں نے ان نہروں پر پل بنا کر جزیرے آپس میں جوڑنے شروع کیے۔ پہلا مشہور پل رائلٹو پل تھا، جسے ایک تیرتے ہوئے پل کے طور پر بنایا گیا تھا۔ اس پل نے نقل و حرکت کو آسان بنا دیا، مگر یہ زیادہ وزن برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اسے لکڑی کے پل میں تبدیل کیا گیا، لیکن ایک شورش کے دوران اسے آگ لگا دی گئی۔ آخر کار 1500 کی دہائی میں یہاں پتھر کا پل بنایا گیا، جو آج بھی قائم ہے اور وینس کی خوبصورتی کا حصہ ہے۔ وینس کے لوگوں کو ایک بڑا چیلنج درپیش تھا اور وہ تھا پینے کا صاف پانی، چونکہ یہ شہر سمندر کے بیچوں بیچ تھا اور نہ یہاں کوئی قدرتی جھیل تھی اور نہ ہی کوئی دریا، اس لیے میٹھا پانی دستیاب نہیں تھا۔ وینس کے انجینئرز نے ایک زبردست حل نکالا۔ انہوں نے بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر گہرے گڑھے کھودے، جن کی دیواروں کو مٹی اور پتھر سے مضبوط کیا۔ ان گڑھوں کے اندر کنویں بنائے گئے اور ان کے ارد گرد پتھر اور ریت بھر دی گئی تاکہ بارش کا پانی صاف ہو کر جمع ہو۔ اس طرح بارش کا پانی فلٹر ہو کر ان کنووں میں جمع ہو جاتا اور لوگوں کو پینے کے لیے میٹھا پانی مل جاتا۔ اس عمل کو مؤثر بنانے کے لیے انہوں نے گھروں کی چھتوں سے پانی جمع کر کے ان کنووں میں ڈالنے کا بندوبست کیا۔ ایک اور مسئلہ جو وینس کے لوگوں کو درپیش تھا، وہ تھا نکاسی آب کا مسئلہ۔ عام شہروں میں گندے پانی کو نکالنے کے لیے زیر زمین نکاسی نظام ہوتا ہے، مگر وینس میں یہ ممکن نہیں تھا۔ ابتدا میں لوگوں نے کچرا نہروں میں پھینکنا شروع کیا، مگر اس سے آلودگی پیدا ہونے لگی۔ 16ویں صدی میں وینس کے انجینئرز نے ایک نیا نظام بنایا جس میں نکاسی کے راستے اونچائی پر رکھے گئے تاکہ پانی صرف جزر کی حالت میں نہروں میں گرے۔ جب سمندر میں جزر و مد آتے تو نہروں کا پانی بھی آلودگی کو بہا لے جاتا، جس سے نہریں صاف رہتی۔ وینس کی کامیابی کی ایک اور اہم وجہ اس کی بندرگاہ اور تجارتی راستے تھے۔ وینس کا محل وقوع ایسا تھا کہ اس نے اسے مغربی یورپ اور مشرقی وسطی کے درمیان ایک تجارتی مرکز بنا دیا۔ وینس کی نہریں ان کے لیے دنیا کے مختلف حصوں سے سامان لانے لے جانے کا ذریعہ بن گئیں۔ اس بندرگاہ کے ذریعے وینس والوں نے بے انتہا دولت کمائی اور پورے یورپ میں اپنی طاقت کا لوہا منوایا۔ لیکن آج وینس کو ایک اور بڑا مسئلہ درپیش ہے۔ وینس آہستہ آہستہ نیچے بیٹھ رہا ہے۔ زمین کے قدرتی عمل کے باعث وینس ہر سال 1 سے 2 ملی میٹر نیچے چلا جاتا ہے۔
جس کی وجہ سے یہاں ہر سال سیلاب بھی آتا ہے، جسے مقامی زبان میں اکوالٹا کہتے ہیں۔ حکومت نے موس پروجیکٹ جیسے مختلف منصوبے بنائے ہیں تاکہ شہر کو بچایا جا سکے، مگر ماہرین اس بات پر فکر مند ہیں کہ کب تک وینس کو بچایا جا سکے گا۔ وینس کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر انسان میں ہمت ہو اور کچھ کرنے کی لگن ہو تو وہ سمندر کے بیچ میں بھی اپنا شہر بسا سکتا ہے۔ وینس کی انجینئرنگ آج بھی دنیا کو حیران کیے ہوئے ہے اور یہ شہر انسانی عزم و ہمت کی بہترین مثال ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی دلچسپ کہانیاں ملتی رہیں۔